पर्दा में बैठी ख़वातीन उम्मत, परवरदिगार आलम जल्ल शानहू का बड़ा एहसान हुआ, करम हुआ, फजल हुआ कि परवरदिगार आलम जल्ल शानहू ने मुझे और आपको इस मुबारक माह की मुबारक शब में मुबारक जगह पर मुबारक महफिल में बैठने की तौफीक अता फरमाई। आमीन। और परवरदिगार आलम जल्ल शानहू का बड़ा एहसान हुआ, करम हुआ, फजल हुआ कि परवरदिगार आलम जल्ल शानहू ने मुझे और आपको तमाम दुनिया की गंदगियों से काटा, छांटा, निकाला, कीड़े मकोड़े ना बनाकर, शजर हजर ना बनाकर, दरिंदे चरिंदे परिंदे ना बनाकर परवरदिगार आलम जल्ल शानहू ने मुझे और आपको इंसान बनाया और उम्मत मोहम्मदिया में पैदा फरमाकर दिल के बरकत में ईमान नसीब फरमाया। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, बातें नमाज इशा से लेकर अब तक आप लोग बैठे हुए हैं, कुरान करीम की तिलावत आपने सुनी, नबी की मिदहत में शोरा जाम ने आप तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किरे आपने सुना। माशाअल्लाह, बहुत देर से आप लोग बैठे हुए हैं, लेकिन इस वक्त मैं जहां भी जा रहा हूं तो एक बात जरूर अर्ज कर रहा हूं, वो ये कि हमारा ये रात भर बैठ जाना या हमारा सुनना या सुनाना ये कमाल नहीं है। हमारा रात भर बैठकर सुन लेना या सुना लेना कमाल नहीं है। कमाल तो ये है कि हम एक बात को सुने और उस पर अमल कर ले। एक बात सुने और उस पर अमल कर ले, इसलिए कि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, है कि नहीं? अमल से असल जिंदगी बनती है। तो दोस्तों, सुनना सुनाना कमाल नहीं है, कमाल ये है कि हम एक बात को सुने। पूरी रात हम यहाँ पर बैठ जाएं, पूरी रात अल्लाह और उसके रसूल की बात को सुने, लेकिन इस कान से सुने और इससे निकाल दिया, कोई फायदा नहीं है। एक बात अगर हम एक लम्हे में सुन लिया और उस पर अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह हमारी निजात का जरिया बन सकता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, या हमारे उलमा नहीं कह रहे, या हमारे अकाबरीन नहीं कह रहे, बल्कि वो जात कह रही है जो सबका पैदा करने वाली जात है। हम सब का पैदा करने वाला कौन? परवरदिगार आलम। आज हमारे नौजवानों ने या हमने कुरान करीम को पढ़ना छोड़ दिया, कुरान करीम को देखना छोड़ दिया। आज मोबाइल हाथ में आ गए, रातें उसी में गुजर रही है, दिन उसी में कट रहे हैं, लेकिन आज कोई कुरान करीम को देखने को तैयार नहीं है। उसी कुरान करीम में अल्लाह कहता है, मेरे बंदे ये तेरा सुनना कमाल नहीं है, सुनाना कमाल नहीं है। अब उसे रब्बुल कदीर से पूछा जाए, या अल्लाह फिर क्या कमाल है? तो परवरदिगार आलम ने कुरान मुक़द्दस के 23वें पारे के आखिरी सफ़े के करीब में इरशाद फरमाया, कुरान कहता है अल्लज़ीना यस्तमिऊना अल-क़ौला फयत्तबिऊना अहसना। परवरदिगार आलम ने शायद फरमा दिया, ओ मेरे बंदे, ये तेरा सुनना कमाल नहीं, सुनाना कमाल नहीं, बल्कि रब्बुल कदीर कह रहा है, बड़ा प्यारा है मेरा बंदा, बड़ी प्यारी है मेरी बंदी, जिसने मेरे और मेरे रसूल के तज़किरे को सुना और उस पर अमल किया। आगे कुरान कहता है, उलाइकल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह। ओ मेरे बंदे, तेरा काम है ज़मीन पर बैठ करके सुनना और अमल करना, मेरा काम है आसमानों पर बैठकर तेरे हिदायत के फैसले करना। हमारा काम है सुनना और अमल करना, अल्लाह का काम है हिदायत के फैसले करना। यानी कि आदमी का काम होता है कोशिश करना, आदमी का काम कोशिश करना। देने वाली जात कौन है? वो अल्लाह की है। आज आइंदा कल हो सकता है कि ये महफिल हमारे नाम से भी सजाई जाए, हमारे नाम से भी सजेगी, हमारे नाम पर भी लोग आएंगे, हमारे नाम पर भी लोग अल्लाह और उसके रसूल का तज़किरा करेंगे। लेकिन ये होने से पहले हम ये कर लें कि कोई हमारा तज़किरा करे, हमारी मौत आ जाए, उससे पहले हम मौत की तैयारी करें। मौत की तैयारी क्या है? आज हमने जलसा सजा लिया, मिलाद सजा लिया, लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, खास तौर से मेरे दोस्त होने के नाते नौशाद भाई से कहूँगा, नौशाद भाई के घर वाले से कहूँगा, आपने ये महफिल तो सजा ली, आपने ये महफिल तो सजा ली, लेकिन ये महफिल सजाने के बाद अगर वही बाप के कब्र के पास ना जाया जाए, उसी बाप के कब्र के पास ना जाकर के सूरह फातिहा ना पढ़ा जाए और उनके नाम पर अल्लाह के लिए कुछ खर्च न किया जाए, रसूल के मेहमानों के लिए कुछ खर्च न किया जाए, तो ये हमारा करना कराना, या रात भर लोगों को जगाना, या उलमा को बुलाना, या शोरा को बुलाकर तमाम कलिमात का कहना, ये बेसूद होगा।
یہ بے سود ہوگا، اور اس وقت اور بے سود ہو جائے گا کہ آپ کے باپ کے جانے کے بعد اگر آپ کی والدہ کا حیات ہے، آپ نے اپنے والدہ کا سہارا بننے کے بجائے آپ نے اگر اپنے والدہ کو چھوڑ دیا تو کوئی فائدہ نہیں۔ آپ ہی کی بات کر رہا ہوں، نوشاد بھائی نے مجھے کہا، سب سے پہلے یہی جملہ کہا کہ ماں کے حوالے سے کچھ باتیں کرنی ہے، کچھ عرض کر دینا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، سب کو معلوم ہے کہ ماں کیسی ہستی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا۔ اس کا نچوڑ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ والدہ کا مقام وہ ہے، والدین کا مقام وہ ہے کہ آج اگر ہماری والدہ یا والدین میں سے کوئی اگر مجھے اور آپ کو ایک کام کرے، مثال کے طور پر کہ یہ کرسی رکھنے کے لیے کہہ دے کہ بیٹا اٹھا کر اس کو گھر میں رکھ دے، میرا اور آپ کا من نہیں ہے، ارادہ نہیں ہے، مجھے رکھنا نہیں ہے، تو ہم جو الفاظ کہتے ہیں، ہوں کا جو لفظ استعمال کرتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ بھی کرنے کا حق نہیں ہے تجھے۔ فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ اگر تجھے بات کرنی ہو اپنے والدین سے تو نرم نرم، ایک دم بالکل نرم درجہ، ایک دم پھول کی طرح، یعنی کہ ایسے ماں باپ سے بات کر جیسے تیرے لب سے پھول جھڑ رہے ہیں۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ماں ایسی ہستی ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بس یہ باتیں کہہ کر انشاءاللہ رخصت ہو جاؤں گا، آپ کو بھی یہ باتیں انشاءاللہ ہمیشہ یاد رہے گی۔ آپ نے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا۔ ماں وہ ہستی ہے کہ جسے کتنی بھی تکلیف ہو جائے پھر بھی وہ اپنی اولاد کو معاف کرنے میں دیر نہیں کرتی، وہ اپنی اولاد کو معاف کرنے میں دیر نہیں کرتی۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اللہ کے رسول کے پیارے غلام ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ جی، ان کے بارے میں لکھا ہے روایت میں کہ وہ حج کرنے گئے، حج کرنے کی آخری رات ہے، تہجد کا وقت ہے، بیت اللہ کے سامنے بیٹھے ہوئے، بیت اللہ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کل کو ان کو واپس آنا ہے، کل کو ان کو اپنے دیش اپنے ملک واپس آنا ہے۔ اسی رات میں، اسی تہجد کے وقت میں، اسی پہر میں دو فرشتہ آتا ہے۔ پروردگار عالم جل شانہ نبی کے لاکھ غلام حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بیت اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، تہجد کا وقت ہے۔ دو فرشتہ آ گیا، پہلا فرشتہ کہنے لگا وہ یہ تو بتا اس سال کتنے حاجی حج کرنے آئے؟ دوسرا فرشتہ کہنے لگا 4 لاکھ حاجی حج کرنے آئے۔ پہلا فرشتے نے جواب دیا کیا سب کے حج قبول ہو گئے؟ سوال کیا کیا سب حاجی کے حج قبول ہو گئے؟ دوسرے فرشتے نے جواب دیا 4 لاکھ میں سے سب کے حج قبول ہو گئے، لیکن ایک ایسا بدبخت ہے جس کا حج اس کے منہ پر مار دیا گیا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سجدے میں گر گئے، اللہ سے رو رو کر معافی مانگنے لگے، سجدے میں گر کر اللہ کی تعریف بیان کرنے لگے، یا اللہ یا تو مجھے اس کا نام بتا دے، یا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں وہی بدبخت آدمی ہو جس کے حج اس کے منہ پر مار دیا گیا ہو، یا اللہ یا تو اس کا نام بتا دے، ورنہ میں مالک بن دینار اپنے دیش واپس نہیں جاؤں گا، اپنے ملک واپس نہیں جاؤں گا، یہیں پہ جان دے دوں گا، مالک بن دینار اپنے ملک کو نہیں جائے گا۔ چنانچہ تہجد کا وقت ختم ہو گیا، فجر کا وقت آ گیا، فجر کی اذان ہوئی، نماز ہوئی، سلام پھیرا گیا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سجدے میں سمیٹ ہوئے جا رہے ہیں، نہ سویا نہ کھایا، دن گزر گئے، دوپہر کا وقت گزر گیا، شام کا وقت آ گیا، پھر وہی پہرا آ گیا، تہجد کا وقت آ گیا، پھر 2 فرشتے آ گئے۔ ایک فرشتے نے سوال کیا اے فرشتے کتنے حاجی حج کرنے آئے؟ دوسرے فرشتے نے جواب دیا 4 لاکھ حاجی آئے۔ پہلے فرشتے نے سوال کیا کیا سب کے حج قبول ہو گئے؟ کہنے لگا نہیں 4 لاکھ میں سے تمام کے حج قبول ہو گئے، ایک کا حج اس کے منہ پر مار دیا گیا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے او اللہ کے بندے، او اللہ کی نورانی مخلوق، تم فرشتے ہو، مجھے بتاؤ تو صحیح کون ہے وہ آدمی؟ کیا وہ مالک بن دینار ہے جس کا حج قبول نہیں ہوا؟ کہنے لگے فرشتے او مالک وہ تو نہیں ہے، تیرے حج قبول ہو گئے۔ مالک بن
बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, ठीक है मेरा हज कबूल हो गया, लेकिन मैं उसका नाम जानना चाहता हूँ, उसका चेहरा देखना चाहता हूँ। मालिक बिन दीनार के इसरार पर फरिश्ता कहने लगा, अगर जानना चाहता है तो याद रख, यहाँ खड़ा हो जा, अभी ताज्जुब की अज़ान होगी, ये गेट से एक आदमी आएगा जिसका नाम अब्दुर्रहमान बिन शीरान है, ईरान का रहने वाला है, लंबा कद का होगा, उसकी दाढ़ी सफेद होगी, लंबी लंबी दाढ़ी होगी, रुमाल पीछे रखा हुआ होगा, आंखें नीली होगी, पहचान ये है, अंदर से दाखिल होगा और कहेगा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, काबे से आवाज आएगी ला लब्बैक, जा तेरे हक को कबूल नहीं करता। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह से जब फरिश्ते ने कहा आप इंतजार में खड़े हो गए, परवरदिगार आलम जल्ल शानहू के लाडले नबी के लाडले गुलाम इंतजार में खड़े हो गए। आखिर देखो तो सही वो कौन शख्स है, उसका चेहरा कैसा है। चुनांचे वो घड़ी आ गई, वो वक्त आ गया, ताज्जुब की अज़ान हुई, उस गेट से वही अब्दुर्रहमान बिन शीरान हाजिर हुआ। देखा लंबे कद का है, आंखें नीली नीली है, रुमाल पीठ पे रखा हुआ है, कांधे पे रखा हुआ है, लंबी लंबी दाढ़ी है। आता कहता है अल्लाहुम्मा लब्बैक, उधर से आवाज आती है ला लब्बैक। जैसे ही आवाज आती है हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह की आंखों में आंसू हो गए। जाकर कंधे पे हाथ रखा, क्या तूने इस आवाज को सुना? कहने लगा ओ मालिक बिन दीनार, तू आज इस आवाज को सुना, इतना हैरत में आ गया, तुझे ताज्जुब हो गया, तू परेशान हो गया। मैं वो बदबख्त आदमी पिछले 8 साल से यही आवाज सुनता रहा हूँ, पिछले 8 साल से मैं कहता हूँ अल्लाहुम्मा लब्बैक, आवाज आती है ला लब्बैक। हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे पिछले 8 साल से, फिर चला जा। कहने लगा वो दर तू बता दे, इसके अलावा कोई और दर है तो मुझे बता दे जहाँ हाजिरी कबूल होती है। तो कहा कब तक? वो अभी तक जब तक वो कहेगा नहीं कि तेरा हज कबूल हो गया तब तक आता रहूंगा, हाजिरी लगाता रहूंगा। चुनांचे हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह को बात समझ में आ गई। हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने कांधे पे हाथ रखा, सवाल कर दिया, ठीक है पिछले 8 सालों से आ रहा है, तेरा हज कबूल नहीं किया जा रहा है, लेकिन वजह तो बता, क्या बात हुई, क्या वजह बनी, क्या हुआ आखिर जो पिछले 8 सालों से तेरे हज को कबूल नहीं किया जा रहा है। वो तेरे कंधे पे सलट कर रोने लगा, आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा मालिक बिन दीनार, अगर जानना चाहते हो कि मेरा क्या जुर्म है, क्या गुनाह है, तो सुन, मैं वो बदबख्त आदमी जिसने अपने हाथों से अपने वालिदा के मुंह पे तमाचा मार दिया था। हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह का इतना सुनना था, दौड़ लगा दी, वहां से भाग गए। अब्दुर्रहमान बिन शीरान कहने लगा ओ मालिक क्या हुआ, कहाँ भागे जा रहे हो? कहने लगे तुझसे दूर जा रहा हो, कहीं ऐसा न हो कि अल्लाह की लानत तुझ पे बरस रही है, उसकी छींटे कहीं मालिक बिन दीनार पे ना आ जाए। चुनांचे मालिक बिन दीनार चले गए, भाग गए। आखिरी वक्त आ गया, ताज्जुब की नमाज का वक्त खत्म हुआ, फजर की नमाज का वक्त शुरू हुआ, फजर की अज़ान हुई, नमाज पढ़ी गई। इमाम ने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहा, उधर से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहा, फिर ही सलाम फेरा, गेट से बाहर निकले। बाहर निकल कर अब्दुर्रहमान बिन शीरान के हाथ को मालिक बिन दीनार ने पकड़ा और कहा ओ जालिम, ये दीनार सालों में क्या तूने अपने मां से, अपने नाम से, जब उसका नाम लिया जाता है तेरे आंखों में दर्द शुरू हो जाता है। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह के सवाल पर बुरी मां कहने लगी, अब्दुर्रहमान बिन शीरान की अम्मा कहने लगी ओ आजा, अंदर आजा, मैं वो बदनसीब मां जिसके रुखसार पे, जिसके गाल पे औलाद के तमाचे पड़े। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, अब मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे ठीक है तेरे औलाद ने तुझे तमाचे मारे, लेकिन क्या तेरा दिल नहीं करता उसे माफ कर दो? मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह के सवाल पे अब्दुर्रहमान बिन शीरान की अम्मा कहने लगी और नौजवान तुझे क्या बताओ, उसके लिए हाथ उठाने को दिल करता है, लेकिन इस लब से दुआओं के अल्फाज नहीं निकलते।
حضرت ہماری بندینار رحمت اللہ علیہ کہنے لگے اما میں تیرے بیٹے کا سفارشی بن کے آیا ہوں تو اسے معاف کر دے اس لیے کہ جو آواز میں نے سنی ہے اگر تو سن لیتی تیرا کلیجہ باہر آ جاتا جگر پھٹ جاتا وہ کہتا ہے اللہم لبیک ادھر سے آواز آتی ہے لا لبیک اے اماں اگر تو یہ آواز سن لیتی تو اسے معاف کر دیتے چنانچہ تیرا جگر پھٹ جاتا کہنے لگی او میرے بیٹے میں کیا بتاؤں حضرت ہماری بن دینار رحمت اللہ علیہ عبد الرحمن بن شیران کے گریبان میں ہاتھ ڈالا سینہ پکڑا ماں کے قدموں میں لا کے ڈال دیا ماں کے قدموں میں ڈالا ماں کی نظر بیٹے سے ملی ہے بیٹے کی نظر ماں سے ملی ہے 8 سال کا بچھڑا ہوا بیٹا ہے 8 سال کی بچھڑی ہوئی ماں ہے نظر ملی ہے نظر ملتے ملتے جب نظر ملی ہے ادھر ماں معاف کر کر کے رو رہی ہے ماں معاف کر کر کے رو رہی ہے بیٹا ماں کی مانگ مانگ کے رو رہا ہے روتے روتے آنکھوں کو پکڑ لیا آنکھوں کو پکڑنے کے بعد طرف سے رونے لگے حضرت ہماری بن دینار رحمت اللہ علیہ کہنے لگے او ماں دیکھ رہا ہوں کب سے تو یہ کہی جا رہی ہے کہ بیٹے کے نام سے تیرے آنکھوں میں درد شروع ہو جاتا ہے کیا بات ہے پکڑ کر اس دوپٹے کو کھینچا چادر کو کھینچی چادر کو کھینچ کر دیکھا خدا کی قسم ایک آنکھ موجود نہیں ہے حضرت ہماری بن دینار رحمت اللہ علیہ نے پوچھا او ماں تیری یہ ایک آنکھ کو کیا ہوا کہنے لگی او بیٹا تجھے کیا بتاؤ یہ عبد الرحمن بن شیران نے جس دن تھپڑ مارا تھا اتنا زور سے مارا ایک آنکھ نکل کے باہر آ گئی تھی حضرت ہماری بن دینار رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو ہو گئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے عبد الرحمن کی تو ماں تھے پھوٹ پھوٹ کر کے رو رہا ہے آنکھوں میں آنسو جاری ہے لیکن دوستو آگے کے الفاظ آپ کے دل کو جھنجھوڑ کو رکھ دے گا انشاءاللہ خدا کی قسم اگر سینے میں ایمان ہوگا آپ کے بعد سے اپنے والدہ کی نافرمانی نہیں کرو گے اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرو گے میرے جملے کو ضائع نہ ہونے دینا امت من کے نوجوان دوستو والدہ بڑی قیمتی شے ہے والدہ بڑی قیمتی چیز ہے خدا کی قسم یہ تیرے منہ سے بڑھا لینا کوئی کام نہیں آئے گا یہ تیرے کاٹن کے کپڑے پہن لینا کوئی کام نہیں آئے گا اگر تیری جنت دیکھ جا کے گلیوں میں دھکے کھاتی پھر رہی ہے حضرت ہماری بن دینار رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو ہے عبد الرحمن بن شیران کی آنکھوں میں آنسو ہے رو رہے ہیں ماں کی آنکھوں میں آنسو ہے ماں معاف کر کر کے رو رہی ہے بیٹا معافی مانگ مانگ کے رو رہا ہے ماں سینے سے لگاتی ہے سینے سے لگا کے ایک بازو کو پہنچتی ہے دیکھتی ہے صحیح سلامت بازو ہے دوسرے بازو پہ جب پہنچتی ہے دیکھا کہ ایک ہاتھ ایک بازو سلامت نہیں وہ لوگ چھوڑ کر کے رکھ دیں گے یہ الفاظ اگر تم بھی اپنی ماں باپ کے ساتھ اگر ایسی نافرمانی کیے ہو عبد الرحمن بن شیران سے سیکھ لینا عبد الرحمن بن شیران کی والدہ جب اسے سینے سے لگاتی ہے ایک بازو پر ایک ہاتھ جاتا ہے ایک بازو سلامت ہے دوسرے بازو پہ جب جاتا ہے دوسرا بازو سلامت نہیں چیخ مارتی ہے کہتی ہے میرے بیٹے جب میں تجھے کوکھ میں سے جب باہر لائی تھی تیرے دونوں بازو سلامت تھے آخر ایک بازو کہا گئے عبد الرحمن بن شیران کہنے لگا او اماں جس دن میں نے تجھے تھپڑ مارا تھا اسی دن ایک بازو جس ہاتھ سے تجھے تھپڑ مارا تھا اس ہاتھ کو تلوار کے نیچے لا کر کے کاٹ کر کے پھینک دیا کہ کل قیامت کے میدان میں خدا کے سامنے وہ بازو کیسے لے کے جاؤں گا جسے اپنی ماں کو تھپڑ مارا تھا چنانچہ وہ بازو کاٹ کر کے پھینک دیا ماں باپ کرتی جا رہی ہے بیٹا معافی مانگتا جا رہا ہے دونوں روتے جا رہے ہیں ادھر سے آواز آئی کعبے سے کہنے لگا اللہم لبیک کی آواز جب لگا رہا تھا اللہ کے طرف سے لا لبیک کی آواز آ رہی تھی لیکن ادھر ماں نے معاف کیا ادھر ماں رو رو کے معاف کیا بیٹا معافی مانگ کے رو رہا ہے والدہ کا معاف کرنا تھا ادھر کعبے سے آواز آتی ہے او عبد الرحمن بن شیران جا جا تجھے یہ حج کو تو جا پچھلے 7 سال کے حجوں کو بھی قبول کرتا ہوں اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ پچھلے 7 سال کے بھی حجوں کو قبول کرتا ہوں تیرے 8 حجوں کو قبول کرتا ہوں ماں وہ چیز ہے ایک تھپڑ سے آنکھیں باہر آ گئی
لیکن پھر بھی والدہ معاف کر دی. یوں فرماتی ہے بیٹے 8 سال پہلے بھی آ جاتا, جو سینے میں آگ جل رہی تھی, سینے میں جو آگ جل رہی تھی, اولاد کے عشق کی چنگاری جل رہی تھی, آ جاتا سینے سے لگا لیتی, وہ جہنم کی آگ دھڑ سے ٹھنڈی ہو جاتی. میرے دوستو, یہ تمہارا ہینڈسم بن کے گھوم لینا یہ کمال نہیں ہے. کیا فائدہ ہے اسی زندگی کا جس کی جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے قدموں میں رکھا ہے, جس کی جنت دروازے پہ ٹھوکر کھاتی. تو میرے بھائی, میرے نوشاد دوست, آپ کے ساتھ بڑے دنوں سے دوستی ہے اور دوستانہ تعلق ہے, گھرانہ تعلق ہے. اس لیے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کا کمال اس وقت نہیں کہ آپ کے والد جب زندہ تھے آپ نے ماں سے محبت کی. اب آپ کا کمال ہوگا کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہو اور پھر اپنے والدہ کو محبت کی نگاہ سے اگر آپ نے دیکھا اور اس کا خیال رکھا. خدا کی قسم اس کے لیے آپ کے لیے اس سے بڑی جنت کوئی نہیں ہو, اس سے بڑی جنت کوئی نہیں ہو سکتی. اور جتنے میرے بھائی ہیں آپ اپنے والدہ کا خیال رکھیں. والد کا سر سے جب سایہ اٹھ جاتا ہے اس وقت اگر تھوڑی دیر کے لیے اگر اولاد کوئی غلطی کر بھی دیتا ہے, جب والد زندہ ہوتا ہے تو ماں کے دل کو اتنا اثر نہیں پہنچتا. لیکن جب والد کا سایہ سر سے اٹھ جائے اس کے بعد اگر والدہ کو تکلیف دیتی ہے تو سینہ چھلی ہو جاتا ہے, دل چھلی ہو جاتا ہے, کلیجہ چھلی ہو جاتا ہے. اس لیے اپنے والد کے جانے کے بعد خاص اپنے والدہ کا خیال رکھے اور آپ نے اپنی جنت کا خیال رکھے. آپ سے یہ نہیں کہنا والدہ کا, بلکہ آپ اپنی جنت کا خیال رکھے. اگر آپ اپنے والدہ کا خیال رکھا, خدا کی قسم آپ نے اپنی جنت کا خیال رکھا. خدا کی قسم اگر آپ اپنی جنت کا خیال رکھیں گے, خدا کی قسم دنیا میں بھی ایک مرتبہ والدہ اگر ہاتھ اٹھا دے گی دنیا بھی سبر جائے گی, آخرت بھی سبر جائے گی. وقت زیادہ ہو چلا ہے, وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں آپ سے زیادہ تمہیدی گفتگو کروں یا زیادہ باتیں کروں. اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. لیکن یہ دل گوارا نہیں کرتا, کون سا چہرہ لے کر اپنے والدہ کے پاس جاؤ. مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کیا والدہ تیری حیات میں ہے؟ کہاں ہے؟ کہنے لگا ہاں میری والدہ حیات میں ہے, وہ 8 سالوں سے یہ بھی حج کرنے آتی ہے, اس کی پہچان یہ ہے. ایرانی خیمے میں چلے جاؤ, ایرانی خیمہ ہوگا, وہاں میری بوڑھی ماں ہوگی, اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہی ہوگی اور اس کی پہچان یہ ہے, اس کی نشانی یہ ہے کہ ایک آنکھ اپنے دوپٹے سے ڈھکا ہوگا, چہرہ نیچے کیا ہوگا, قرآن کی تلاوت کر رہی ہوگی. یہ پہچان ہے اس کی. مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایرانی خیمے میں چلے گئے. خیمے میں جا کر دیکھا بہت پیاری آواز قرآن کریم کی ایک بوڑھی کی تلاوت کرنے کی آ رہی ہے. جا کر دیکھا ایک بوڑھی ماں ہے, چہرہ آدھا دوپٹے سے ڈھکا ہوا. عبدالرحمن بن شیران کی اماں کہنے لگی اور نوجوان اس بیٹے کا نام نہ لے, جب اس کا کوئی